ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد میں، اور میرے ماں باپ ہو قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد، قربان محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفذنا أيدينا عن التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو اس کی ہر چیز روشن ہو مدینہ منورہ، کوئی آپ کی آمد کی انوارات ایک دم ایسے کھلے تھے تو ہر شخص اس کو مشاہد کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا۔ فلما کان اليوم الذی مات فیہ، اور جس دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، مدینہ کی ہر چیز تاریک ہو گئی، اور ہم نے ابھی اپنے ہاتھوں کو مٹی سے جھاڑا نہیں تھا، ابھی تو دفن کا سلسلہ چل رہا تھا، آپ کو اندر قبر شریف میں لٹا کر دفن کیا، ابھی تو ہاتھوں کو جھاڑا نہیں تھا، یہاں تک کہ ہم نے اپنے دلوں میں تغیر محسوس کیا، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اور آپ کی صحبت کے اندر جو کیفیت دل کی ہوتی تھی وہ باقی نہیں رہی، فرق آ ہی جاتا ہے۔ حدثنا محمد بن حاتم قال اخبرنا عامر بن صالح عن هشام بن عروة عن أبيه
عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے. فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن ہوا. بتلایا تھا پیر کا دن اور ربیع الاول کا مہینہ، یہ دو چیزیں تو ایسی ہے کہ اس پر اتفاق ہے. حدثنا محمد بن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینہ عن جعفر بن محمد عن ابیہ قال قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین فمکث ذلک اليوم ولیلۃ الثلاثاء ویوم الثلاثاء ودفن من اللیل. وقال سفیان وقال غیرہ یسمع صوت المصاح من آخر اللیل. حضرت امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پیر کے دن ہوئی. وہ دن اور پھر منگل والی رات یعنی پیر کا دن گزر کر اور منگل والا دن اور پھر اس کے بعد والی جو رات آئی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا. پہلے بتلایا جا چکا تھا، بڑے اہم امور تھے. ایک تو آپ کی وفات زوال کے وقت ہوئی تھی اور وفات کے صدمے کی وجہ سے تھوڑے وقت تک تو سب کا یہ حال رہا کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلا. بعد میں پھر بہت سارے مسائل تھے جو حل کیے گئے. سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں پھاوڑوں کی آواز سنائی دے رہی تھی، یعنی جو آپ کو دفن کیا گیا مٹی ڈالی گئی وہ، یعنی منگل اور بدھ کی درمیانی رات. حدثنا قتیبہ بن سعید قال اخبرنا عبد العزیز بن محمد عن شریک بن عبد اللہ بن ابی نمیر عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ قال توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین ودفن یوم الثلاثاء. حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پیر کے دن ہوا اور آپ منگل کے دن دفن کیے گئے. یا منگل کا دن جو کہا کیونکہ وہ جو بعد والی رات آتی ہے عرف میں اس کو بھی منگل کی رات سے تعبیر کرتے ہیں، اس معنی کرتے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب. حدثنا نصر بن علی الجہضمی قال اخبرنا عبداللہ بن داود قال اخبرنا سلمۃ بن لبیت عن نعیم بن ابی ہند عن نبیت بن شریک عن سالم بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ کانت له صحبت. یہ حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں. فرماتے ہیں اغمی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضی فافاق، کہ آپ کی آخری جو بیماری تھی اس میں آپ پر بے ہوشی کا دورہ ہوا اور پھر جب آپ ہوش میں آئے. یہ وہی جو جمعرات کو مغرب کی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز پڑھائی لوگوں کو، اور اس کے بعد جب عشاء کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش، آپ پر بیماری کی وجہ سے بے ہوشی کا دورہ پڑا. جب ہوش میں آئے تو فقال حضرت الصلاۃ، پوچھا کہ نماز کا وقت ہو گیا یعنی عشاء کی؟ قال فقالوا نعم، جی ہاں. جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے آپ نے غسل فرمایا نماز کی تیاری کے لیے، لیکن اٹھیں اس سے پہلے پھر دوبارہ بے ہوشی ہوئی، اس طرح 2-3 مرتبہ. پھر اس کے بعد پھر جب ہوش میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا بلالا فلیؤذن ومروا ابا بکر فلیصلی للناس، بلال سے کہو اذان دیں اور ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں رضی اللہ عنہ. اور قال بالناس، کے لوگوں کو. قال ثم اغمی علی، یہ فرمایا اور پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی. پھر جب ہوش میں آئے پوچھا کیا نماز کا وقت آ گیا؟ قالوا نعم، کہا جی ہاں. آپ نے فرمایا حضرت بلال سے کہیے کہ اذان دیں اور ابو بکر سے کہیے کہ وہ نماز پڑھائیں لوگوں. پھر آپ پر بے ہوشی طاری ہوئی. پھر جب ہوش میں آئے فرمایا بلال سے کہیے اذان دیں اور حضرت ابو بکر سے کہیے وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. فقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ابی رجل نصیف،
یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے ابا نرم دل آدمی ہیں، اذا قام ذالک المقام، جب اس جگہ پر یعنی مصلی پر آپ کی جگہ جو ہے نماز پڑھانے کی، وہاں جب کھڑے ہوں گے تو وہ یاد کر کے بکا روئیں گے، فلا یستطیع، تو نماز پوری پڑھا نہیں سکیں گے، اس لیے فلو امرت غیرہ، کسی دوسرے کو آپ حکم دیجیے تو مناسب ہے۔ تو قال ثم اغمی علیہ، یہ پھر حضور پر بے ہوشی طاری ہوئی، جب ہوش میں آئے تو آپ نے فرمایا بلال سے کہیے اذان دیں اور ابو بکر سے کہیے نماز پڑھائیں لوگوں کو، اور حضرت عائشہ کی طرف خطاب کر کے فرمایا تم یوسف والیاں، یعنی گویا جیسے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے زلیخا نے ایک غلط چیز پر اصرار کیا تھا، تم بھی گویا ان کو نماز نہ پڑھانے والا جو مطالبہ کر رہی ہو وہ ایک غلط مطالبہ ہے، اس پر تم اصرار کر رہی ہو۔ قال فأمر بلال، چنانچہ حضرت بلال کو کہا گیا، انہوں نے اذان دی اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجد خفت، یہ اس کے بعد حضور نے اپنی بیماری میں کچھ تخفیف محسوس کی، لیکن یہ تخفیف اس وقت تو نہیں، یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جمعرات کی شام عشاء سے جو نماز پڑھانا شروع کیا تھا، جمعہ کا دن بھی، سنیچر بھی، اتوار بھی، تو ایک قول تو یہ ہے سنیچر کو، ایک قول یہ ہے کہ اتوار کو ظہر کے وقت آپ کو کچھ ہلکا پن محسوس ہوا، تو آپ نے فرمایا کوئی ہے جس کا سہارا میں لوں؟ تو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آزاد کی باندھی تھی حضرت عائشہ کی، اور ایک دوسرے یہ حضرت نوبہ، یہ بھی سیاہ فام غلام تھے، ان دونوں کا سہارا لیا اور اندر تشریف لے گئے مسجد میں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا تو انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر رہو۔ بہرحال جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، یہ پیر کے دن۔ فقال عمر، جب حضور کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے واللہ لا اسمع احدا یذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض الا ضربته بسیفی ھذا، اللہ کی قسم اگر کسی کو میں یہ کہتے ہوئے سنوں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو میں اپنی اس تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ قال وکان الناس امی، یہ سالم بن عبید جو صحابی ہیں جو اس واقعے کو نقل کرتے ہیں کہ لوگ ان پڑھ تھے، یعنی مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جن لوگوں میں ہوئی وہ پرانی انبیاء کی تاریخ سے واقف نہیں تھے، انبیاء پر بھی موت آتی ہے اور یہ ساری چیزیں ان کے علموں میں نہیں تھی۔ لم یکن فیہ نبی قبلہ، اس سے پہلے کوئی نبی ان کے اندر آیا نہیں تھا، اس لیے ان چیزوں سے پورے طور پر واقف نہیں تھے۔ حضرت عمر کی یہ بات سن کر لوگ جو ہے فام سکناس رک گئے، اور فقالوا یا سالم، اور لوگوں نے دوسرے حضرات نے حضرت سالم یہ جو روایت کرنے والے ہیں ان سے کہا انطلق الی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدو، حضور کے صحابی یعنی حضرت ابو بکر، جیسا کہ بتلایا تھا کہ پیر کے روز فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارکہ ٹھیک دیکھ کر حضرت ابو بکر وہاں اپنی دوسری بیوی حبیبہ بنت خارجہ کے مکان پر تشریف لے گئے تھے، وہیں تھے، تو دوسرے صحابہ نے ان کو کہا تم بلا کے لاؤ حضرت ابو بکر، فاتحی تو ابا بکر وہ فی مسجد، تو سالم بن عبید کہتے ہیں میں حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوا، وہاں حوالی میں سنا، تو وہاں بھی حضرت ابو بکر مسجد ہی میں تشریف فرما تھے۔ فاتحی تو اب کی دہشت، میں ان کے پاس جو ہے دہشت زدہ گھبرایا ہوا روتا ہوا حاضر ہوا۔ فلما رانی قال لی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے جب مجھے اس طرح دیکھا تو پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا؟ تو قلت ان عمر رضی اللہ عنہ یقول لا اسمع احدا یذکر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبض الا ضربت بسیف ھذا،
حضرت عمر کیا کہا خوف اتنا سوال تھا وہاں، حالانکہ وہاں حضرت عمر نہیں ہے. کہا عمر یوں کہہ رہے کہ اگر کسی کو میں یہ کہتے ہوئے سنوں گا کہ حضور کا انتقال ہوا تو اس کی گردن اڑا دوں گا. گویا یہ وہاں بھی یہ بولنے سے بچ رہے ہیں کہ حضور کا انتقال ہو گیا. خیر فقال علی انطلق، حضرت ابوبکر سمجھ گئے، ان سے کہا چلو اپنے ساتھ لیا. فانطلقت معه، ان کے ساتھ میں چلا. تو آئے اپنے گھوڑے پر سوار. والناس قد دخلوا على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد کی طرف کا جو دروازہ تھا کومرے کا، وہاں سب لوگ جمع تھے. تو فقال یا ایھا الناس افرجوا لی، حضرت ابوبکر مسجد میں آئے اور لوگوں سے کہا مجھے راستہ دو. فافرجوا لہ، لوگوں نے کمرے تک اندر تک جانے کا راستہ دیا. اندر تشریف لائے. حتیٰ قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر جھکے، جیسا کہ پہلے بتلایا جا چکا ہے. ومسہ، اور آپ کو گویا بوسہ دیا اور کہنے لگے انک میت وانہم میتون. یہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ پر بھی موت آنے والی ہے اور ان لوگوں پر بھی موت آنے والی. ثم قال یا صاحب رسول اللہ اقبض رسول اللہ. پھر لوگوں نے حضرت ابوبکر سے پوچھا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا؟ قال نعم. حضرت ابوبکر نے کہا جی. فعلموا ان قد صدق. راوی کہتے ہیں کہ حضور حضرت ابوبکر کا جواب سن کر لوگوں کو بھی اطمینان ہوا کہ ہاں گویا صحیح کہہ رہے ہیں. قالوا یا صاحب رسول اللہ ایصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسرا سوال کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی؟ قال نعم. جی ہاں. قالوا وکیف، کیسے پڑھیں گے؟ قال يدخل قوم فيكبرون ويدعون ويصلون ثم يخرجون. حجر شریفہ میں کچھ لوگ داخل ہوں گے، وہ تکبیر کہیں گے، دعا کریں گے، درود پڑھیں گے اور پھر آ جائیں گے. گویا ہر ایک اپنی اپنی نماز پڑھے گا. اور پھر ثم يدخل قوم، پھر دوسرے لوگ وہ بھی اسی طرح تکبیر پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، دعا کریں گے، نکل آئیں گے، یہاں تک کہ سب لوگ اسی طرح نماز پڑھیں گے. قالوا یا صاحب رسول اللہ ایدفن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر لوگوں نے پوچھا کیا حضور کو دفن کیا جائے گا؟ قال نعم، کہا جی ہاں. قالوا اینا، کہا کہاں؟ قال فی المکان الذی قبض اللہ فیہ روحہ، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اللہ تعالیٰ نے قبضہ فرمائی، یعنی آپ کی اسی حجرے میں. اس لیے کہ فإن اللہ لم يقبض روحہ الا فی مکان طیب، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی روح کو اسی جگہ پر قبضہ کرتے ہیں جہاں اللہ کو یہ پسند ہوتا ہے کہ ان کو دفن کیا جائے. فعلموا ان قد صدق، جواب سن کر لوگوں کو گویا اطمینان ہوا کہ برابر کہہ رہے. ثم امرهم ان یغسلہ بنو ابیہ، پھر حضرت ابوبکر نے لوگوں کو کہا کہ بھائی حضور کے جو اہل خانہ ہیں، خاندان کے لوگ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیں گے، ان کا حق ہے. چنانچہ پہلے بتلایا جا چکا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دے رہے تھے. حضرت عباس اور ان کے دونوں صاحبزادے کروٹیں گویا بدلوا رہے تھے. حضرت اسامہ اور حضرت شقران پانی ڈال رہے تھے. واجتمع المہاجرون یشاورون یتشاورون، مہاجرین مشورے کے لیے جمع ہوئے تو کہنے لگے انطلق بنا الی اخواننا من الانصار، کہ ہم اپنے انصاری بھائیوں کے پاس جائیں، ندخلهم معنا فی هذا الامر، مشورے میں ان کو بھی شریک کریں. تو وہاں سقیفہ بنو ساعدہ میں انصار جمع ہوئے تھے، وہاں یہ سب گئے. انصار نے کہا منا امیر و منکم امیر، ایک امیر ہم میں سے ہو، ایک امیر آپ میں سے ہو. فقال عمر بن الخطاب، اس پر حضرت عمر نے فرمایا من لہو مثل ہذہ ثلاث، بھائی کون ہے ہماری اس مجمع میں جس کو یہ تین باتیں حاصل ہو. قرآن میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ دو میں کے دوسرے جب یہ دونوں غار کے اندر پناہ لیے ہوئے تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ مت اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو گویا قرآن میں ایک تو حضرت ابوبکر کو دو میں کا، دوسرا کہا گیا، اور صاحب ہی گویا حضرت ابوبکر کی صحبت کا ثبوت قرآن سے ہے. اور ان اللہ معنا، اللہ کی معیت، یہ تین چیزیں ایسی ہیں
جس میں حضرت ابو بکرہ گویا منفرد ہیں. قرآن ان کے متعلق یہ کہتا ہے من ہونا. بس یہ دو کون ہیں جن کا قرآن میں تذکرہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر. قال ثم بسط یدہ، پھر انہوں نے حضرت ابو بکر نے اپنا ہاتھ بڑھایا، حضرت عمر نے بھی بیعت کی اور تمام لوگوں نے بھی ان کے ہاتھ پر بیعت کی. اخبرنا نصر بن علی قال اخبرنا عبداللہ بن زبیر شیخ باہلی قدیم بصری اخبرنا ثابت بنانی عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما وجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کرب الموت ما وجد قالت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واکرب آبا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موت کی تکلیف کا احساس ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے ہائے میرے ابا کی تکلیف. وہ اسی پیر کے دن بعد میں جب موت کی حالت قریب ہوئی اس وقت یہ بتلا چکا ہوں میں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد الیوم، آج کے بعد تمہارے ابا پر اور کوئی تکلیف رہے گی نہیں. انہ قد حضر من ابیک ما لیس بتارک منہ احدا، بے شک آج تیرے باپ پر وہ اٹل چیز یعنی موت آئی ہے جو قیامت تک کسی سے ٹلنے والی ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے. المعافات یا الملاقات یوم القیامہ، قیامت کے روز ملاقات کا وعدہ ہے. حدثنا زیاد بن یحیی البصری ابو الخطاب ونصر بن علی الجہضمی قال اخبرنا عبد ربی بن بارک الحنفی قال سمعت جدی ابا امی سماک بن الولید یحدث انه سمع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وانه یحدث انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان له فرطان من امتی ادخلہ اللہ الجنہ بہم الجنہ. فرق اس کو کہتے ہیں جو آگے بھیجا جائے قافلے کے اندر. جہاں قافلہ اس زمانے میں سفر کرتا تھا تو کچھ لوگوں کو پہلے بھیج دیتے تھے تاکہ آگے قافلے کو جہاں ٹھہرنا ہے ان کے قیام کے لیے وہ پانی قیام رہنے سہنے کا انتظام کریں، بندوبست کریں. پہلے بھیج دیا جاتا تھا. آج کل تو سب پہلے سے فون کر دیتے ہیں، بکنگ کرا لیتے ہیں، پہلے ایسا تھا نہیں. تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی تو کسی کے اگر 2 بچے انتقال کر جائیں تو حضور فرماتے ہیں یہ 2 بچے جو ہیں نا قیامت کے دن اس کے لیے ذخیرہ آخرت ہیں، اور وہ گویا پہلے جا کر اپنے ماں باپ کے لیے جنت میں ٹھکانہ تیار کر لیتے ہیں کہ ماں باپ جب پہنچیں گے تو ان کے لیے جگہ مل جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جس کے 2 بچے ذخیرہ آخرت بن گئے ادخلہ اللہ بہم الجنہ، ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے. فقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فمن کان لہ فرط من امتک. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر ایک بھیجا ہو تو؟ قال من کان لہ فرط یا موفقت. حضور نے فرمایا ایک ہو تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے. کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے اس لیے فرمایا کہ اور آگے سوال کریں. تو قالت فمن لم یکن لہ فرط من امتک، اگر کسی نے ایک بھی نہیں بھیجا تو یہ 1 یا 2 کے جانے پر ماں باپ کو جو جنت میں جگہ ملتی ہے ان کی موت پر انہوں نے جو صبر کیا اس مصیبت پر کو جھیلا اس پر اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فانا فرط لامتی لن یصابوا بمثلی، میں اپنی امت کے لیے آگے جا رہا ہوں اور میری موت سے بڑھ کر کوئی صدمہ میری امت کے حق میں اور کوئی ہے نہیں. تو جیسے ایک ماں باپ کو اپنے 2 یا 1 بچے کے مرنے پر صدمے کو برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے، میری وفات کا صدمہ میری امت برداشت کرے گی اس پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. یہ اس لیے اخیر میں روایت لائے کہ جب کوئی بھی امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حالات کو سنتا ہے تو اس کے دل پر ایک جو ہے نا درد اور غم کی کیفیت ہوتی ہے. گویا ان کے حق میں یہ بھی ایک طرح کی بشارت اور خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ چیز نصیب فرمائے.
سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بعدد ما تحب و ترضى ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما۔ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما۔ دوام ذکر و دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ ہماری تمام ضرورتوں کی تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما۔ ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا۔ ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما۔ برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور، ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر کے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام ماتحتوں کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ نماز کا عشق اور محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے۔ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما۔ نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور اور معمور فرما۔ عبادات کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ آنے والے ماہ مبارک کے اے اللہ برکات و انوار سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا مہینہ داخل ہونے پر رمضان کے برکات کا سوال کیا کرتے تھے۔ اے اللہ ہمیں بھی اس ماہ مبارک کی برکتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمارے عبادات کا اہتمام نصیب فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، معاملات کی درستگی عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کیے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما۔ ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی کمیوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما۔ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما۔
قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مرحمت فرما، نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں محفوظوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے کہ اللہ اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں اے اللہ تو ان کی اولادوں کو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع و فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، جن کی ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اے اللہ ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اس سے نجات عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے اے اللہ، شرق اوسط کے حالات کو اسلام اور اہل اسلام کے لیے بہتر سے بہتر فرما، اہل حق کو غلبہ اور اقتدار عطا فرما، شیعیت اور رافضیت کے شر سے عالم اسلام کی حفاظت فرما، اے اللہ ایمان و اسلام کی ہوائیں چلا دے، ہر فرد بشر کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، آج تک تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوئے، اب بھی اور آئندہ بھی محروم نہ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔